کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے، کیونکہ سیلری پرسن جو ابھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں، چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے، ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی لینے جاتے ہیں یا کچھ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کیش ٹرانزیکشن کا فلو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی نسبت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں؟ جی دونوں بڑے آپ کے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں. جی دیکھیے، جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے، سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز، ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے، رائٹ. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں، اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں، اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے، لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے، کسی سے نہیں کرنے، آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسس ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی، تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی. اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز، رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیے، میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم، یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز، ہول سیلرز ہیں ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا، اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے، وہ بالکل آپ کی بات درست ہے، بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا، وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ، وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ، تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جتنا ختم کیا جائے اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل ہے، اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی تنویر ہاشمی سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں جنگ گروپ سے ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن میجر تو لیے بجٹ میں، لیکن جو ملک کی یوتھ ہے 60% یوتھ ہے، اور اس کے لیے بجٹ کے اندر جو انتہائی مایوس ہے، بہت سارے یوتھ جو ہے وہ باہر جانے کی طرف جا رہے ہیں. وہ ملک کی اکانومی کے ساتھ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ مایوس ہے. تو اس کے لیے کوئی اسکیم ان کے روزگار اور اسٹارٹ اپس
بزنسز کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھے گی. اور آپ نے اکنامک سروے کے دوران اسٹیٹ بینک کی بہت تعریف کی, نو ڈاؤٹ اس نے کرنسی اسٹیبلٹی اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے بڑے اچھے اسٹیپ لیے, لیکن اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے کووڈ کے دوران جو اسکیم لون اسکیم دی, ایس ایم ای سیکٹر کو مکمل نگلیکٹ کیا گیا اور اشرافیہ کو اربوں روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے. آپ بینکنگ سیکٹر سے ہیں, آپ بینکنگ کے حوالے سے کیا ریفارمز لے کر آئیں گے؟ آپ نے بجٹ کے اندر کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کی اور یوتھ کے لیے آپ نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہے بجٹ میں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک میں پہلے آپ کی وہ یوتھ والی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایس ایم ای کی آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا اس وقت اپ سائڈ ہے اس ملک کے لیے از کہ وی ہیو the third largest freelancer population in the world. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نوکریاں ان کو دینی ہیں اور یا ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا گرینولر جا سکتے ہیں یا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائٹ پہ بھی اور ایکسپینڈ اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے. اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں فنڈز بنیں گے, اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا. کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے, جو وائی فائی ہے, جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری بگ وے. بیکاز دیکھیے میں اس کو یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی ہے لیکن ان کی اپ سائڈ آپ دیکھیے نا, $3.5 بلین کا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. دیر از نو ریزن کہ یہ 4.5 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, 7 ہو جائے. دیٹ از دا بگیسٹ اپ سائڈ. جہاں تک آپ نے ایس ایم ای کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے کہ ایس ایم اے پہ جس قسم کی فنانسنگ ہونی چاہیے وہ فنانسنگ میسر نہیں رہی ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکوں کی اس قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. بینکوں کی ایپیٹائٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں آڈیٹڈ فائنینشلز نہیں ہوتے. اسپیشلی میں اب بات کروں گا دا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ایم پارٹ کو تو پھر بھی لونز مل جاتے ہیں, فنانسنگ ہو جاتی ہے. جو ایس پارٹ کو فنانسنگ ہے اس میں بینکوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کیش فلوز اینڈ دا ویلیو چین. کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یا ایک کریانے کی دکان ہے, اس کو اگر 50,000 روپیہ دینا ہے, لاکھ دینا ہے یا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو پوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو کاروبار پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جن لوگوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ان کی جو ریپیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاید آپ نے کچھ اخباروں میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہے, آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے 3-4 میٹنگز کی ہیں, جس کے بیسس پہ the banks have come back with very specific schemes 3 سیکٹرز میں کہ ایگریکلچر کی فنانسنگ کیسے بڑھانی ہے, آئی ٹی بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی ہم نے فنانسنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از ایس ایم ای کہ جو ایس ایم ای ہے اس میں ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس نے ایکچولی ایلوکیٹ کر دی ہیں کیونکہ ان کو سبسڈائز لونز چاہیے, تو وہ سبسڈی کی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے کیونکہ جہاں ریٹ ہے اور جس ریٹ پہ ہم نے ان سیکٹرز کو دینا ہے اس کی سبسڈی گورنمنٹ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بینکوں کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ایپیٹائٹ کم ہے, کاؤنٹر پارٹی رسک زیادہ ہے, تو فرسٹ لاس کی جو گارنٹی ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن از کہ یہ جو ایگزم بینک میں ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم اب شفٹ ہو رہی ہے فرام اسٹیٹ بینک ٹو ایگزم بینک, تو اس میں اب ٹھیک ٹھاک جو رقم ہے ری فائنانس کی وہ ہم نے اب مینڈیٹری کر دی ہے کہ وہ ایس ایم ای سیگمنٹ کو جائے ایز وی گو فارورڈ. شکریہ جی. یاسر نظر. ابھی اگلے کچھ سوال جو ہیں کوئی ان سے بھی پوچھیں نا. میں ریکویسٹ کروں گی سوالات ذرا شارٹ اینڈ کرسپ رکھیں تو زیادہ ٹائم ہمیں مل جائے گا, تو زیادہ لوگوں کے سوالات لیے جا سکیں گے. یاسر نظر آج ٹی وی سے. جس
طرح بات کرے تھے ٹیکس کے حوالے سے. جی سر. آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ بجٹ جو آپ نے بڑھا دیا, دوسری طرف آپ نے ٹیکسز بڑھا کیا, یہ بہتر نہ ہوتا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ تھوڑا, کیونکہ گزشتہ سال بھی لیپس ہوا کچھ بجٹ, تو آپ اس کو کٹ لگا کے یہاں پہ ایڈجسٹ. دوسرا یہ کہ جس طرح بات کریں مہنگائی کا تو طوفان ہے ہی ہے, کوئی غریب کے لیے, کیونکہ عام بندہ ہے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی شاید ان کو ریلیف مل جائے, کوئی 2 4 5 آئٹم جن پہ ریلیف ملا ہو, کوئی اس طرح کی بتا دیں تاکہ عام بندے کو بھی ذرا سو. جی آئی تھنک جہاں تک میں پی ایس ٹی پی کی بات کروں گا, دیکھیے اس میں ہماری ترجیح کیا تھی. آپ کی بات درست ہے کہ ایئر آن ایئر جو اس میں انکریز ہے وہ کافی زیادہ ہے, لیکن ہماری کوشش اب یہ تھی کہ رادر ہے کہ جو پروجیکٹس آر آلریڈی ان دا ورکس ان کو مکمل کیا جائے نا. اس میں جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا بجٹ سپیچ میں کہ 81% ایلوکیشن ان پروجیکٹس کو دی جا رہی ہے جو آلریڈی پایا تکمیل کے قریب ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھرو دا فنشنگ لائن, ورنہ وہ اگر یہ پروجیکٹ رکے رہیں گے اور ویدر دے آر ان دا واٹر اور انرجی سیکٹر یا دوسرے سیکٹرز ہیں, تو وہ جو امپیکٹ آنا تھا وہ امپیکٹ نہیں آ پائے گا, اور جو اس کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ رک جاتی. اسی طرح جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ صرف 19% ان کو نئے پروجیکٹس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس میں داسو ڈیم ہے, ڈیمر بادشاہ ڈیم ہے, یا وہ پروجیکٹس ہیں جن میں آلریڈی آپ کو انٹرنیشنل فنڈنگ مل چکی تھی یا مل چکی ہے. یہ ورلڈ بینک کی ہے, اے ڈی بی کی ہے, اے آئی بی کی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن یہ پی ایس ٹی پی میں روپی کور رکھنا پڑتا ہے. جتنا روپی کور ہم دیتے ہیں اس کے مطابقت سے پھر اس کا آگے ایکسپینڈیچر اور ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 تکنیکی چیزیں ہیں جی جس میں ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ریلیف کے انہوں نے مجھے جی میں اجازت ہے. دیکھیں میں سب سے پہلے تو نہایتی عاجزی سے اپنے سارے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی حلقے کی سیاست کرتے ہیں. ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو 2 سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے. مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا 1 سال پہلے, یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا آج تھوڑا بہت استحکام یا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. شاید شہباز شریف صاحب اور 100 گنا کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے معیار کے اوپر اٹھ سکتے, پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینا کا ہے. اب ارجنٹینا کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کر رہا ہوں. وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کے اوپر دیں گے, کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے, جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی 70 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے. اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں, جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں, اور 25-30% کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ قرض لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکالیں, جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر. تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر رستہ اختیار کر سکیں. اور میری نظر کے اندر جو رستہ شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے مشکل ضرور ہے, کٹھن ضرور ہے. فائنانس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً اس کی وجہ سے فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے, پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پہ نہ چلتے. 1 سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیجئے گا. میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تک دیکھیں, اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی.
کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی, ان کا ریٹ تنخواہ نہیں, ان کا بوجھ نہیں, ان کا ریٹ 35% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں. دوسری سائیڈ کے اوپر 50,000 کی ایگزیمپشن موجود ہے, اور جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1,000 یا 1,200 یا 1,500 روپے بڑھا ہے. مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں, پر یہ بھی تو بتا دیں نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے. اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکت داری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ 70 سال میں تو آپ نے کام نہیں کیا, تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں. تو 70 سال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا. ٹھیک ہے, ہم سب کا کچھ کردار ہوگا, ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا, پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے, تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فائنانس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا. تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہے اس طرح آگے نہیں چل سکتا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دیں, اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائڈن کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے. اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی اپنی ایک ناول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے, کس فائنانس منسٹر نے آج تک یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیاں دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو 9,000 جو ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پارکڈ ہے, کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں ورنہ نان فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونیٹیو ہوں گے اور آپ سے ایف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی. پر ایک وقت ہے جو آپ کو ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک فیصلہ ہے جو آپ کو طے کرنا پڑے گا. میں اتنی گزارش کروں گا. اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت, اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ آبادی کا شاید 1% لوگ بستے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو سبسڈیز کا بجٹ ہے سب سے بڑی اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے. تو پاور سیکٹر کی جو سبسڈی ہے ضرور اس کے اندر گورننس کی بھی مسائل ہوں گے, پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو 200 یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے, ان کے لیے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیویٹ سیکٹروں میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی, بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکتے, پر منیمم ویج کے ذریعے جو فائنانس منسٹر صاحب نے 15% بڑھا کے انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں. تو اگر کوئی پی این جس کی پہلے 32,000 تنخواہ تھی اور اب 37,000 تنخواہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹنٹ ہے اس کی 37,000 تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا, پورے کا پورا سکیل ایڈجسٹمنٹ ہوگا. پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو, ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیا, کچھ وقت دیں. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا
تو ہم آگے اگلے لوگوں سے آسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے. میں صرف کہوں گا کہ جو ایڈیشنل ایلوکیشن دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا, بیکاز اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ کویسچن جی. سہیل چودھری صاحب. جی سر. دس از سہیل چودھری, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی پاکستان. فائنانس منسٹر صاحب, میری 2 گزارشات ہیں. ایک تو جو ہے کسان جو ہے پہلے ہی بہت پریشر میں ہے جب سے اس کی جو ہے بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو پہلے سے اضافی امپورٹ کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہے. تو جو انپٹس پہ آپ نے ٹیکسز کیے ہیں اس سے اس کی مزید پریشر اس پہ بڑھے گا. نہیں, ہم نے تو انپٹس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. ٹریکٹرز پہ لگایا ہے. دیکھیں ڈی اے پی جی بتا دیں آپ اس کو. ٹریکٹر کا بھی کیا اس میں اینڈ پروڈکٹ چینج ہوتی ہے, پرائس چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ سارا تاکہ جو ان پٹ کا مسئلہ چل رہا تھا وہ بتا. ڈی اے پی کا بھی ذرا بتا دیں. ڈی اے پی میں کوئی پہلے بھی 5% تھا, اب بھی 5% ہے. دیر از نو چینج, صرف اس کو ٹرانسپوز کیا ہے ایک شیڈیول سے دوسرے شیڈیول میں. وہ ابھی ٹیکنیکل وہ امینڈمنٹ ہے, اس میں ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں. ٹریکٹر کا تو ہماری جو ٹریکٹر کی کمپنیز تھیں انہوں نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ کچھ ٹریکٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ ٹریکٹرز لوکل بن رہے ہیں. جو لوکل ٹریکٹرز بن رہے ہیں ان کے ان پٹس پہ سارے پہ 18% ٹیکس لگا ہوا ہے. تو جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ان پٹ سے چونکہ ٹیکس نہیں ہے تو ان کی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی جو ان کو ایک تو 18% نہیں لگایا ٹریکٹرز پہ, 10% لگایا ہے, اور اس میں سے کوئی 7% کے قریب جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ آلریڈی وہ ان پٹ سے دے رہے ہیں, جو کہ پہلے کاسٹ کا حصہ تھا. اب ان پہ ٹیکس لگا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہوں گے. تو کل کوئی 2-3% ان پہ ٹیکس کا شاید اضافہ ہوگا, یا 4%, پلس ان کو اچھا کمپیٹ کر سکیں گے جو امپورٹڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ. باقی سر جہاں تک فارمرز کا تعلق ہے, ایگریکلچر کا تعلق ہے, جس چیز سے حکومت نکل ہے اتنا ہی بہتر ہے فار ایگریکلچر اینڈ دا فارمرز. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کو, کیونکہ ٹھیک ہے ویٹ اسٹیپل کاسٹ ہے, کراپ ہے, اس کی اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس میں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ مارکیٹ بیس ڈیمانڈ سپلائی چل رہی ہے, ایکسپورٹ ہو گئی, بمپر ڈراپ ہو گئی, کبھی نہ اس کی خبر آئی, نہ کبھی فارمر نے کمپلین کیا. تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے سر. سہیل رانا پلیز ایک سوال. ایکسکیوز, میں سہیل رانا واز کالڈ, اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد دیتے ہیں. ان حالات میں ایک اچھا بجٹ تو دیا ہے آپ نے, لیکن 12 اچھا اب دیکھیں یہ پریشر تو نہ ڈالے نا اس کو, اپنی آزادانہ ماحول میں جواب تو بات تو کرنے دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا بجٹ. رانا صاحب بات کریں, رانا صاحب بات کریں. عرض یہ ہے, تاڑی باز مارے اس ملک میں نہیں کھڑا میں نہیں ہوتا, 12,000 ارب کی لیکیجز ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ نمبر 1. اور 12,000 ارب کی ناٹ, ان کے پاس ایجنسیز نے رپورٹ بھی دی ہوگی. آپ کے انتہائی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھوسال صاحب, کسان بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ پریویس پرائم منسٹر نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے کون سا کوئی ایک اچھا کام کیا ہے؟ کیا اگلی دفعہ کسان گندم نہ پیدا کریں, یہ اچھا کام کیا؟ سوری جی. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لیکیج ہے, اور لیکیج میں دیکھیں کئی سلسلے چل رہے ہیں, اور اس میں میں نے شاید اس دن بھی غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں, کہ ٹریک اینڈ ٹریس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ, کہ 3-3.5 سال پہلے یہ اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا, اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمباکو سے شروع ہوگا, پھر شوگر میں جائے گا, پھر سیمنٹ میں جائے گا, پھر فرٹیلائزر میں جائے گا, اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا. لیکن
کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنالٹی میں ایشو تھا, ڈیزائن میں ایشو تھا, امپلیمنٹیشن میں ایشو تھا کہ اگر آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ پہ 5-6 اس کی لائنیں ہیں, ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اس کی وجہ سے جو اپ سائڈ آنی چاہیے تھی ریونیو پہ وہ نہیں آئی. تو آپ کی بات درست ہے, میں ایک بڑی اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں, ورنہ یہ 1.2 ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بالکل 10,000 فیٹ کے پہ رہ جاتا ہے. اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح یہ جو پوس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے, وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی. سو دے آر نمبر آف تھنگز. جس طرح اب سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلگ کرنی ہیں, اور اس میں بار بار اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں. اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں, یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں کرنے ہیں, 3 سالوں میں کرنے ہیں. یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں. سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو را ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا, کیونکہ فیلڈ فارمیشن میں آپ بیٹھے ہیں, آپ ہو سکتا ہے بڑی اس کو ڈیلیجنٹلی فالو کریں. میں بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے میں اس کے ردی کے کوڑ میں ڈال دوں. تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس ڈیٹا اینالیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے. یہی بچے اور بچیاں جن کی بات کی گئی ہے, ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن ہو آر اویلیبل, یہ ڈیٹا اینالیٹکس ٹیم بنے. یہی یہ ڈیٹا کو اس کی ویراسٹی چیک کرے, کیونکہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہم جا کے ہراسمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہیں, ضروری ہے کہ جو مجھے اگر نوٹس آنا ہے تو اس کا ڈیٹا بالکل ٹھیک ہو, اور پھر سینٹرلی یہ نوٹس آئے مجھے. اس کے بعد ہم فیلڈ فارمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل بالکل درست ہے. ایک اس میں ایڈ کر دوں رانا صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, کیونکہ کافی ماحول یہاں پہ ٹینس شروع میں ہو گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ لیکیجز کو کس طرح سے پلگ کرنا ہے, اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو بھرپور اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب نے 2 گھنٹے وہ جو ڈیجیٹائزیشن کی پوری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کو کس طرح سے امبیڈ کرنا ہے ان کے ادارے کے اندر, تاکہ ہیومن ڈسکریشن ختم ہو جائے, اور اینڈ ٹو اینڈ جب تک وہ پیسہ اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتا اس کو پورا ویزیبل اور ٹریسیبل رکھا جائے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پر جو آپ نے شروع میں اچھے بجٹ کی بات کی, میں اس کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا, نہیں میں میری عرض میں نے تو کہا لائٹر نوٹ پہ. بات یہ ہے کہ استحکام ایک سیکنڈ ایک سے میں بات 1 منٹ کر دوں. سر ثناء اللہ صاحب 1 منٹ دے دیں, اگر کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلے سر, میں نہیں, انہوں نے رانا صاحب وہ نہیں چاہتے میں جواب دوں. ٹھیک ہے رانا صاحب. غلام مرتضیٰ صاحب. ایک تو آپ نے ٹیکس کیا ہمیں سیلریڈ کلاس کو, اور لیکن سی جی ٹی آپ نے کوئی اس میں چینج نہیں کیا. اسٹاک مارکیٹ کا پیسہ تو وہاں پہ ہے, کیپٹل گین ٹیکس آپ وہاں پہ کچھ کرتے تو پتہ چلتا کہ جی آپ نے کوئی اپنی کلاس کو بھی ہاتھ لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس میں جی ڈی پی 10% کی بات کی ہے. چلے ہم تو اسٹوڈنٹ آف اکانومی ہے, سب لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے, بٹ اس کے کچھ اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. ان اوبلیگیشنز میں کوئی پروجیکشن نظر نہیں آ رہی آپ کی, نہ ہیلتھ سیکٹر میں, نہ پینے کے پانی میں, نہ آپ کی کسی اور جگہ پہ, کسی بھی جگہ میں کسی سیکٹر کو دیکھ لیں. تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو ٹیکس جی ڈی پی 10% آپ کہنے ہم نے کرنا ہے, پیچھے ویلفیئر بھی کچھ چیز ہوتی ہے, کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. انٹرنیشنل جو بجٹ بنتے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے عوام کے لیے سوائے ٹیکسیشن کے. اور سر ای او بی آئی کی بھی پینشن بڑھی ہے, جو ملازمین ہیں ای او بی آئی کی پینشنرز. کیوں جی؟ نہیں, وہ بتا رہے کہ جی وہ آٹونومس ادارہ ہے تو وہ اپنا جو ہے اس کو خود اس کے بارے میں ڈیسیجن کریں گے.
یہ آپ سی جی ٹی پہ دے رہے ہیں؟ میں بتا دوں سی جی ٹی کا جو انہوں نے. ہاں بتائیں. اچھا لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں مختصر رکھیں تاکہ سوالات ہم ان کے زیادہ. جی بالکل ٹھیک ہے, جیسے دوستوں کی خواہش ہوگی اس کے مطابق کریں گے. سی جی ٹی کے جو آپ نے بات کی ہے نا سر, دیکھیں جو بندہ شیئر خریدتا ہے نا, اگر اس کی ڈاکیومنٹڈ انکم ہے تو وہ اپنی انکم پہ پہلے ٹیکس دے چکا ہوا ہے. ایک عرض یہ سن لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سی جی ٹی کے اوپر جو پہلے اس کی ٹائم کے ساتھ جو اس کی لنکیج تھی نا, اس کو ختم کر کے 15% کر دیا گیا ہے, تو اس کا بھی جو ریونیو امپیکٹ آئے گا وہ بھی دیکھ لیں. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے وہ بلیک آمدنی کے تھرو ٹیکس سے وہ شیئر خریدے ہوئے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں, تو اس کا بھی کتنا ریٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ایفرٹ ساری چیزوں کے اوپر ہوئی ہے تاکہ ہم جس حد تک کسی ایک طبقے کے اوپر ٹیکسیشن کی انسیڈنس گھٹا سکیں وہ کر سکیں. تو یہ بالکل ایفرٹ ہوئی ہے, اور یہ تینوں چیزیں آپ چیک کر لیجئے گا بجٹ میں. شکیل احمد صاحب. Sir, this is Shakil Ahmed from Samat. جی دیکھیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی تو 10% پہ تو نہیں ہم رک سکتے, یہ تو ہم نے اور آگے جانا ہے. آپ کی بات مناسب ہے اور درست ہے کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور سوشل کانٹریکٹ کو ہمیں ہیلتھ, ایجوکیشن, باقی چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں صحیح طریقے پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ فسکل سپیس جب تک نہیں ہوگی تو یہ ہمارا جو ایلوکیشنز ہیں وہ سب آپٹیمل رہیں گی. لیکن میں بات صرف یہی کہوں گا کہ جیسے جیسے فسکل سپیس اویلیبل ہوتی جائے گی ہمیں ان سیکٹرز کو اور مضبوط کرنا ہے. سر دس از شکیل احمد فرام سما ٹی وی. اچھا, میرے دو کویشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھا بجٹ تو میں نہیں کہوں گا, 1800 ارب روپے کا ٹیکس ہے انکلوڈنگ انفورسمنٹ میئرز. تو اس ملک کی جو کلاس ہے, مڈل کلاس, وہ پہلے ہی شرنک تھی اور اب اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, کیونکہ تنخواہ دار طبقہ 350 ارب روپے ٹیکس دے رہا ہے مجموعی طور پہ. جو زمیندار ہیں, جو جاگیردار ہیں, وہ 4 ارب دے رہے ہیں, اور جو صنعت کار ہیں وہ کوئی 80-85 ارب روپے دے رہے ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ میئرز لیے ہیں انفلیشنری, تو پیٹرولیم لیوی بھی بڑی ہے, جی ایس ٹی بھی بڑا ہے, اور اس کے علاوہ تنخواہ پہ ٹیکس بھی لگایا ہے. تو جو 12% آپ نے انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے, از دس ریئلسٹک؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف کو ایسی کوئی کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ نیا جو بیل آؤٹ پیکیج یا نیا پروگرام سائن کرنے کے بعد آپ این ایف سی پر نظر ثانی کریں گے, اور صوبوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سوشل سیفٹی نیٹ میں کنٹریبیوشن کے علاوہ کون سے ایسے شعبے ہیں جن پہ ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے, انکلوڈنگ جو آپ قرضوں پہ سود ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیفینس ہے, ڈیولپمنٹ ہے. اپنے سوالات کو ذرا مختصر رکھیے پلیز. نہیں ٹھیک ہے, آپ کی میں بات بالکل سمجھ دونوں طرح, اور بالکل مناسب آپ کا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جتنے بھی ہمارے نیٹ ریسیٹس ہیں ڈیٹ سروسنگ کو کر لیں تو جتنی ابھی تک باتیں ہوئی ہیں وہ قرض کے بیسس پہ ہوئی ہیں. ادھار لیں گے تو ان چیزوں کو فنڈ کریں گے. اب یہ سسٹینیبل تو نہیں ہو سکتا نا یہ پیکیج. تو اسی وجہ سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, دیکھیے یہ صوبوں کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور کریں گے, اور اس میں دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جو ہمیں کرنا تھا ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ہمیں ان منسٹریز کو بند کر دینا چاہیے تھا, ان شعبوں کو ضم کر دینا چاہیے تھا, جو ہم نے نہیں کیا. تو جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈیچرز آپ کے کیسے کم ہوں گے, اور آپ نے ایکسپینڈیچر کم آپ نے کیے ہیں کہ نہیں کیے, تو اس میں ایک 2-2.5 مہینے کے بعد چونکہ اس پہ کام کافی ہو چکا ہے اور ابھی باقی ہونا ہے, تو پرائم منسٹر اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ یو ول ہیئر دا ڈیسیژنز اراؤنڈ دا منسٹریز جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ میں ہیں. کچھ چیزوں پہ تو آلریڈی وہ فیصلہ کر چکے ہیں, فار ایگزامپل پی ڈبلیو ڈی. اور دیکھیں یہ پی ڈبلیو ڈی کا جو ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جو اس کی ڈائریکٹ کاسٹ تھی اس کو ہم نے بچا لیا تو کوئی بہت بڑا مارکا مار دیں گے اور بہت بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا ایکسپینڈیچرز میں. اصل چیز وہیں آتی ہے کہ جو وہ پروجیکٹس ہینڈل کر رہے تھے یا مینیج کر رہے تھے اس میں جو لیکیجز تھیں, اصل کاسٹ ایکسچیکر کو ان چیزوں کی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آلدو میں اب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, جتنی چیزوں میں سے ہم گورنمنٹ کو نکالتے جائیں یہ آپ کو فسکل سپیس دیتی جائے گی. میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے پی ڈبلیو ڈی کی, لیکن انشاءاللہ 2.5 مہینے میں آپ اس پر بڑا ڈیٹیل کریں گے. جہاں تک جی صوبوں کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ
ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ریونیو میجرز کو وہ بھی اس کو انسینٹیوائز کریں اور ایڈیشنل میجرز اس پہ لیں، اور کچھ جو ایکسپینڈیچر سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان کو وہ تھوڑا سا اس کا برڈن شیئرنگ کریں، کیونکہ اگر برڈن شیئرنگ کریں گے تو جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ریلیف دیں یا ہمیں تھوڑا سا اور اس میں ہیلپ کریں، تو اتنی اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایز وی گو فارورڈ. ملک منظور سر. ملک منظور جی. ملک منظور دیکھ ہمارے جو یہ جو نمبرز ہیں یہ ایون ہم نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں، اور یہ نمبر ریئلسٹک ہوگا، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں پالیسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 2 کے ہم نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں، اور یہ نمبر ریئلسٹک ہوگا، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں پالیسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 2 کے اٹ ہیز کم ڈاؤن، لیکن ابھی بھی 20.5% ہے، وچ از کنسیڈریبلی ہائی پالیسی ریٹ، اور اس پالیسی ریٹ کے ساتھ آف کورس جو ہے آپ کی ڈیمانڈ کمپریشن ہوگی اور انفلیشن کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہے گا. ملک منظور ناراضی ایڈیٹر خبر میڈیا گروپ، یہ بتائے گا کہ اخباری انڈسٹری بڑے شدید بحران سے دو چار ایک عرصے سے، لیکن یہ جو نیوز پرنٹ ہے اس پہ مزید آپ نے 10% جو GST ہے ڈپٹی وہ عائد کی ہے. APNS جو سب سے بڑی اخباری تنظیم آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، انہوں نے بھی کل اس پہ تحفظات کا ظاہر کی، اس کو مسترد کیا. تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی نظر ثانی کرے گی کہ جو نیوز پرنٹ اس پہ جو مزید جو ٹیکس لگائے گا اس کو وڈرا کرے گی تاکہ اس انڈسٹری کو بحران سے بچایا جا سکے؟ اور سیکنڈلی یہ بتائے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر تو بڑے ڈٹرمنڈ ہے آپ کی پوری گورنمنٹ کے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے لیے صرف 30 ارب رکھے گئے ہیں، تو کتنے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے اس فائنینشیل ایئر میں؟ اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیل مل ہے PI دیگر ادارے جو وائٹ ایلیفنٹ ہیں، کیا گورنمنٹ یہ پولیٹیکل ول ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے؟ کیونکہ کل بھی پیپل پارٹی نے بڑا شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے بجٹ کے معاملے میں پیپل پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا ہے، تو وہ اتحادی جماعت ہے سب سے بڑی، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا گورنمنٹ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے گی نہیں کر سکے گی؟ آخر اس میں آپ کی ترجیحات کیا ہے سر؟ جی آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اب اس میں 2 ایسٹس تو آر آلریڈی ان پلے، اور اس میں دونوں پہ میں نے بجٹ سپیچ میں بڑی مفصل طریقے سے گفتگو کی کہ PIA کی نجکاری میں ہم اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹرانزیکشن انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ کنکرنٹلی لاہور اور کراچی کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کا جو ڈیٹا رومز ہیں وہ ہم تیاری کرنی شروع کر دیں، تاکہ جیسے ہی اسلام آباد ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں ایئرپورٹس جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آئی تھنک آن دا پاور سائڈ آپ اویس لغاری صاحب کا ابھی اعلان سنیں گے سون کہ انہوں نے جو کارپوریٹ گورننس ہے تو جو ابھی لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جتنے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے یا گورنمنٹ نامینیز ہیں ان کو بے حد تک کافی حد تک ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجولز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ان بورڈز پہ لائے جا رہے ہیں, اور ان موسٹ آف دا کیسز اٹس گوئنگ ٹو بی دا پرائیویٹ سیکٹر پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی دا چیئر پرسن. تو یہ پہلا قدم ہوگا موونگ دیز ٹورڈز دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور باقی جی دیکھیں یہ تو وہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی ہیڈ کرتا ہوں ایس او ایز, تو پچھلے میں بھی جو 6-7 پرپوزلز آئے تھے کہیں ٹو سے کہ جی یہ اسٹریٹجک ایس او ایز ہیں, سوائے ایک کے باقی ہم نے سب جو ہے ان کو ریموو کر دیا فرام اسٹریٹجک ایس او ایز, وچ مینس دے ہیو ناؤ گون ان ٹو دا پرائیویٹائزیشن لسٹ. تو اس لیے وی آر ویری ڈٹرمنڈ جی کہ اور سب اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آر الائڈ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں جی. یہ آپ کا نوٹ کر لیا ہے جی, اس میں نہیں ابھی تو دیکھیں میں اس پہ یہ دیکھ لیتے ہیں جی, دیکھ لیتے ہیں. ہاریزونٹل ایکوٹی کے حساب سے
ہم نے جتنی بھی ایگزمپشنز ہیں ان کو گریجولی فیس مینر میں ان کو ہم نے بھی موو کرنا ہے. ابھی دیکھیں اس سال آپ نے پوری لسٹ دیکھی ہوگی جس میں ایگزمپشنز ریموو ہوئی ہیں. اس میں کافی سینسٹیو اور کریٹیکل چیزیں بھی ہمارے خیال میں ہمیں کرنی پڑی ہیں. ملک ہے وہ ہے تو نیوز پرنٹ بھی اسی میں ہے اور یہ ساری جانی ہیں. وہ ہم ہاریزونٹل ایکویٹی کی بیسس پہ جتنی بھی ایگزمپشنز اویلیبل ہیں وہ آپ خود بھی شاید اس کو مانیں گے کہ ہر طبقہ اور ہر سیکٹر کو وہ ٹیکس دینا چاہیے. کسی کوئی ایگزمپشن یہ ٹیکس لگا نہیں ہے. جو ایگزمپشنز تھیں وہ ریموو کی ہیں. جی آواز نہیں آ رہی. نہیں یہ فائنینس بل تو وہ ہماری ویب پہ بھی ہے اور وہ نہیں ویب پہ موجود ہے. فائنینس بل میں چیک کر لیتا ہوں. وہ ہاں وہ بالکل موجود ہے. اگر کسی نے چیک کیا ہے ہماری ویب سائٹ کے فائنینس بل اس پہ ہے کہ نہیں. جی نہیں میرے سے جس نے مانگا ہے میں نے خود دیا ہے. وہ خالد صاحب کے پاس ہے. ابھی چیک کر لیں آپ. یہ اپلوڈ ٹیکنالوجی چاہیے. سر ارشاد انصاری میرا نام ہے. میں ایکسپریس سے ہوں. اچھا ایک دو تو اچھا وزیر خزانہ صاحب ایک تو تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے بجٹ کے حوالے سے جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ بیسک پہ ہے, رننگ بیسک پہ ہے, کس پہ, اور دوسرا یہ بیسک پہ, اور دوسرا یہ کہ اس کا اطلاق جو ہے جو آٹونمس باڈی ہیں یا نیم خود مختار ادارے ہیں, کارپوریشنز ہیں, ان کے امپلائیز پہ بھی ہوگا یا صرف ان پہ ہوگا. اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں اٹانومس باڈیز یہ ہیں کہ ان کا آپ کو پتہ ہے اپنے بورڈز ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. بہت سی اٹانومس باڈیز جن میں کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کا پے اسٹرکچر, تو اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو جنرل پریکٹس یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کرتے ہیں. اگر ان کے گورنمنٹ پے اسکیل سے ڈفرینٹ پے اسکیلز ہیں تو پھر وہ اپنے اس حساب سے اس کو اپنی پیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اٹانومس باڈی جو ہے وہ کون سا پے اسکیل جو ہے اس نے آیا دے آر فالوئنگ دا گورنمنٹ نوٹیفائڈ پے اسکیلز اور دے ہیو دیئر اون پے اسکیلز. سو ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یو نو اٹ ویری ویل کہ ڈفرینٹ پے اسٹرکچرز ہیں ڈفرینٹ اٹانومس باڈیز, وہ اسی حساب سے اس کو لے کے چلیں گے. اکنامک سروے کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں رہے گا اور ہر ایک کو ٹیکس میں کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. آپ نے بھی اور علی ملک صاحب نے بھی جتنے ابھی کویسچنس کے جو جوابات دیے ہیں سارا آپ نے انہی پہلے سے قربانی دینے والے لوگوں سے قربانی مانگی ہے. اس میں کوئی اشرافیہ وہ کوئی مقدس گائے نظر نہیں آئی. اگر ہے تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں کہ آپ کا مقدس گائے سے مراد کیا تھی, یہ عام عوامی تھی یا کوئی اور تھے. اور سر جی ایک اور کویسچن چھوٹا سا, کیونکہ کل بھی اس دن بھی موقع نہیں ملا تھا, وہ یہ سر کہ کل چیئرمین ایف بی آر نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے جو ریشنل دیا جو 3800 ارب روپے ہم نے ایڈیشنل کلیکٹ کرنے ہیں, اس میں کوئی ریشنل ہمیں 2000 ارب کا ریشنل نہیں ملا. انہوں نے بتایا کہ 1500 ارب ہم نامنل گروتھ سے حاصل کریں گے, 250 ارب روپے ہم کریں گے انفورسمنٹ میجر سے. اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اندیا بھی دیا کہ اگر ہم وہ نہ کر سکے تو شاید ہمیں کوئی میجر لینے پڑے کہ کیا ابھی سے ہم منی بجٹ کی امید رکھیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2000 ارب روپے ہم اکٹھا کریں گے کہ جو کورٹ میں جو 2.60 ٹریلین سے الگ سے جو کیسز ہیں جو سی وی ٹی ہے اور پلس سپر ٹیکس کا معاملہ ہے ان سے بات مکمل کر لیجیے. جی ٹھیک سر. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک تو اس کو نا ریشنل بتا دیجیے. علی صاحب سے ایک کویسچن ہے سر لاسٹ. یہ سارے یہی آپ نے کہا نا علی صاحب سے کویسچن نہیں ہوتا. سر جی کویسچن علی صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ نے پولیٹکس کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہم پولیٹکل حلقے کی سیاست کرتے ہیں اور ہمیں لوگوں کا احساس ہوتا ہے وہ سارا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہماری پولیٹکس اتنی بھانج ہو گئی ہے کہ ایک عرصے سے ہماری پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹکس کے پولیٹیشین جو ہیں کوئی اچھا فائنانس منسٹر اس قوم کو نہیں دے سکے؟ شوکت عزیز سے چلے جائیں یا اس سے پچھلے دور سے چلے جائیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں آتا. اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے, وہ بہرحال بعد میں پولیٹکس میں کنورٹ ہو گئے. جی کائنڈلی. انصاری صاحب میں نہایت ہی عاجزی سے گزارش کروں گا کہ ہم جو سبجیکٹ ایٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا.
دیکھیں لوگ جو بھی پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں نا، اور میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی نیت اور ان کے خلوص کو یہاں پہ بیٹھ کے کویسچن کریں. تو میں میری اب عرض تو سن لینا سر، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دل کو وسیع کر کے مسائل کے اوپر بات کریں گے. اگر یہ جو ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم ذاتیات میں پھنسے رہیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیز کے اندر اپنے لوگوں کو سینٹ کے ذریعے نیشنل اسمبلی کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آپ کا پیغام قیادت تک پہنچائیں گے اور اس کے اوپر کام کروائیں گے. اب جو آپ نے مقدس گائے کی بات کی، دیکھیں مقدس گائے کون سی ہوتی ہے؟ مقدس گائے وہ ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی اسنا یا کوئی نہ کوئی آپ کے سسٹم سے باہر نکل کے اپنی آمدنی جنریٹ کر رہی ہو اور اس کے اوپر ٹیکس نہ دے رہی ہو. تو یہ بھی فیصلہ میں آج کے اخباروں پہ، اور آپ کے جو یہاں پہ کولیگز آس پاس بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اور نان فائلرز کے اندر جس قسم کے یہاں پہ اقدام لیے گئے ہیں وہ کبھی پہلے کسی کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تو کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ اگر آپ ان کو فارمل اکانومی میں لا رہے ہیں تو اس میں مقدس گائے نہیں آتی ہیں آپ کے خیال سے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ٹیکسیشن کا بوجھ اتنا زیادہ نہیں ہے. انڈسٹریل سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 12%، 13% آف جی ڈی پی کا، میں انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ 50-60% ٹیکس دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کریں. اگر اس کے اندر کوئی ایک طبقہ تھا جو اپنا کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا تو آج اس کو اس کی آمدنی کے اوپر ٹیکس میں لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، وہ بھی میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے استثناء کی بات کر رہے ہیں اگر ایگریکلچر سیکٹر کی، تو اس کے لیے سر میں تو پاکستان کے آئین کا پابند ہوں. میں تو اس کے مطابق جو ذمہ داری ہیں ان کو ہی آگے لے کے چل سکتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ فائنانس منسٹر صاحب کی قیادت میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی آپ وہ طاقت ایف بی آر کو ضرور دیں ایگریکلچر کی، تاکہ ہر آمدنی کے اندر جو فرق ٹریٹمنٹ ہے ہم ان سب کو ڈاکیومنٹ کر سکیں. تو میں آپ کے ساتھ اس میں اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے اور اپنی آواز لگانے کے لیے تیار ہوں. باقی جو ایف بی آر چیئرمین صاحب نے جو آپ کو نمبرز دیے مجھے سمجھ کوئی نہیں آیا آپ کیا پوچھ رہے ہو، وہ ذرا مجھے بھی سمجھا دیں اور ان کو بھی بتا دیں انصاری صاحب کو کیا کہہ رہے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ 3800 ہمارا جو ہے اس میں سے 1761 ہماری پالیسی انٹرونشن ہے. باقی جو 2000 ہے اس میں سے کوئی 1500 to 1600 جو ہے وہ آٹونومس گروتھ ہے جو کہ جی ڈی پی اور انفلیشن سے ہے. باقی جو کوئی 300-400 کا فرق ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کورٹ کے روٹین کے کیسز کی بات نہیں کی تھی. وہ جو پچھلے سال پالیسی انٹرونشن لیے گئے تھے، سپر ٹیکس ہے، 7E ہے، سی بی ٹی وغیرہ ہیں، وہ جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ہم وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہمارے حق میں ہو جائیں گے اور وہ نمبر جو شارٹ فال تھا وہ اس سے پورا ہوگا. شکریہ. باری باری کریں، آپ کی باری جب دیں. نہیں ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں پہ، ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ سے جب اکنامک سروے کی بھی بات ہوئی تھی نا تو اس میں ایک یہ بات کی تھی کہ صوبوں کی جو ریسورس موبلائزیشن ہے ان کی آمدنیوں کے مطابق نہیں ہے. میں یہاں پہ کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب سب کو مشورہ دینا تھا اور ان سے گزارش کرنا تھا کہ تھوڑی سی ریسورس موبلائزیشن کریں تاکہ جس فسکل پیکٹ کی یہ بات کریں نیشنل کہ وفاقی حکومت کے اوپر بوجھ اور اس کے اندر جو قرضوں کے اور خساروں کا جو یہاں پہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہم مل کے اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو آپ کا مشورہ ایک دفعہ پھر آ گیا، میں ان تک پہنچا دوں گا، پر میں وہ کل بات کر چکا ہوا تھا. Saleh Zafar from جی ہاں Saleh Zafar from the Jung Group, the largest group of the country, media group. میں منسٹر صاحب یہ لے مین کوشچن ہے کہ کیا آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہیں وہ کل کے جو آپ کے بہت شاندار بجٹ ہے اسے پوری ہو گئی ہیں یا مزید یا مزید بھی کوئی آفت نازل ہوگی؟ اور اسٹیٹ منسٹر جو آپ کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور پرائم منسٹر کو بھی کر چکے ہیں، ان سے ایک چھوٹا سا سیاسی سوال یہ ہے کہ کیا یہ کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹنر اس بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس میں خاص طور پر میں پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس کو ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ مشن یہاں سے ہو کر گیا ہے، اس کے بعد ساری ورچوئل ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہے.
اس بجٹ کے سلسلے میں بھی جو کچھ سبمیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت میں یہ شامل ہیں، اور میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ مثبت پیش رفت ہے، اور ابھی کوئی فائنل بات ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو نہ جائے تو تب تک میں کوئی فائنلٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، ادر دین دا فیکٹ کہ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مناسب سمت میں جا رہی ہے۔ دوسری یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساری الائڈ پارٹیز کے ساتھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، دیکھیں جی ہم نے سب کو یہ بجٹ کی اور جتنے بھی ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ہم نے ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں، ان کو آن بورڈ لیا ہے، اور کل آپ نے ان کی ریپرزنٹیشن دیکھی بھی ہے ان دا پارلیمنٹ وین دا بجٹ واز بینگ پریزنٹڈ۔ دو سوال چھوٹے چھوٹے سر۔ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں سر؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں 30 جون سے پہلے 30 جون سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام فائنل ہو جائے گا؟ اور ساتھ ہی ایک 1% جی ایس ٹی انکریز ہونے کی بات ہو رہی تھی، آئی ایم ایف کا سب سے اہم مطالبہ یہی تھا، کیا اس پہ ہمارے مذاکرات کنکلوڈ ہو رہے ہیں یا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ فائنانس بل میں فردر امینڈمنٹس آئیں گی پارلیمنٹ سے فائنانس بل پاس ہونے سے پہلے سر؟ دوسرا سر ہمارا انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، ہماری منسٹرز کی پریس کانفرنس کے مطابق ہماری جس وقت پروڈکشن کیپیسٹی ہے 44,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ہماری کبھی بھی ریکوائرمنٹ پیک سیزن میں 27,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جس پالیسی کے تحت ہمارے 44,000 میگا واٹ کیپیسٹی جنریٹ کی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم نہ اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی اور حل ہے، اس پالیسی پہ آپ کا کمنٹ چاہیے سر۔ ایک سر لائٹر نوٹ، میں 20 سال لائٹر نوٹ یہ سب حل کریں گے، 6 بینکر فائنانس منسٹر رہے ہیں سر، 2 نان بینکر سے، سب کے سب ادھر ڈوبے یا لندن نکلے یا دبئی نکلے، ہماری دعائیں آپ کے لیے۔ صحیح ہے جی، اس پہ آخری پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، تو پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ میں کروں گا، دوسرا کیونکہ علی پرویز صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں تو وہ اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہیں، ہم پر امید ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ ہم ایم کر رہے ہیں ٹو موو ٹورڈز اے اسٹاف لیول اگریمنٹ۔ دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ 18 سے 19 اس قسم کی کوئی تجویز اس وقت انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، پاور پہ آپ بتا دیجیے۔ سر میں جی بالکل، آپ نے ملکم صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا ہم ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ ایک پورا مینجمنٹ کے لیے آپٹیمائزیشن کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم چلا رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ جی اتنی کیپیسٹی کیوں لگائی گئی، تو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں، میں اس چیز میں جائے بغیر کہ وہ کیپیسٹی کے پیچھے کیا اور کون سے فیول اور کیا طریقہ کار ہیں، دیکھیں ایک اس میں بہت بڑا بنیادی نقطہ جو بنیادی اس کے اوپر جو ایک فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے وہ آپ ڈیمانڈ کی اپنی جو معیشت کی گروتھ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سے ایگزوجنس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا جو موسم ہے اس میں حالانکہ ابھی جون کے اندر ہائیڈل کیپیسٹی موجود ہے، جنرلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کیپیسٹی جو ہائیڈل کی ہے وہ جولائی میں جا کے آنا شروع ہوتی ہے، تو آپ جون میں جو اپنی ڈیمانڈ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تھوڑا سا ہیڈ روم کریٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسی پلاننگ کرتے ہیں۔ پھر اس دفعہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں رینیویبلز کے اندر آف گریڈ آن گریڈ دونوں جگہ بہت پریلیفریشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا شاید گریڈ کے اوپر اس قسم کا لوڈ نہیں ہے۔ چوتھی بات، آپ کی پرائسنگ کے اندر بھی شاید ایسے سگنلز ہیں جس کے اندر آپ جو اپنے انڈسٹریز ہیں اور باقی کے لوگ ہیں ان کو شاید آف گریڈ ان کو سلوشنز کی طرف ان کو پش کر رہے ہیں، تو اس کو آپ ان آئسولیشن نہ دیکھیں ملکم صاحب، اور آپ ماشاءاللہ معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، تو گزارش یہ ہے بالکل ٹھیک، گزارش یہ تو آپ میرا امتحان کر رہے تھے تو امید ہے
میں آپ کے امتحان میں پورا اترا ہوں، بٹ گزارش یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن پیٹرولیم کے اندر جو آپ کے خسارے ہیں اور جو آپ کے نیچرل گیس کی جو وہاں پہ ڈپلیشن ہو رہی ہے، اس کو آپ نے اکانومی کو کس طرح سے جو توانائی کے شعبے کو کنورجنس کروانی ہے، اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. پر اس چیز سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور کیبنٹ بھی اتفاق کرتی ہے کہ توانائی کے شعبے کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری درکار ہے اور اس میں اصلاحات درکار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھرپور کام اویس لغاری صاحب کی قیادت میں اور اس کابینہ کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی سال اسی مہینوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ. اچھا چلیں ایک سیکنڈ وہ سنال داس صاحب کے فارمولے پہ چل کے اگر ایک سوال کر لیں آپ تو 5 ہم کر لیتے ہیں سوال جس کے اوپر. کچھ کہنے کو دل کر رہا تھا جو بجٹ ہے، لیکن صرف 2 مختصر کویسچن ہے وزیر خزانہ صاحب آپ سے. کیا آپ سوال سن لیں فائنانس منسٹر صاحب، کیا آپ 2 ٹوک اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ جتنی آپ نے میسو ٹیکسز لگا دیے ہیں اس کے بعد کوئی نیا منی بجٹ 30 جون 2025 سے پہلے نہیں آئے گا؟ 2 ٹوک یقین دہانی کائنڈلی. سیکنڈلی، پہلی تو میں آپ کو، چونکہ آپ خود ہی ڈیسیجن کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین دہانی کرانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کا جواب نہ دے وہ آپ کا رائٹ ہے، میرا رائٹ ہے سوال کرنا. پوچھیں. دوسرا سر، آپ نے فرمایا کہ جس ملک کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.5% 10% ہو اس کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. میرا آپ سے سوال یہ کہ جس ملک کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.5% ہو اس ملک کے وزیر خزانہ کو کیا 75 ارب روپے کا ایک پارلیمنٹرین اسکیم کا بجٹ دینا چاہیے؟ وہ 75 ارب روپیہ جو آپ نے دودھ کے اوپر 50 روپے فی لیٹر لگا کے اضافی لگایا، یا وہ والا لے لیں، یا وہ 75 ارب روپیہ جو ہم سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا کے لگایا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. جس دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون خریدتا ہے؟ ٹھیک ہے، سو مڈل ٹو اپر کلاس جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں، تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کو کہنا. باقی جو ہے جو اسکیمز ہیں میں نے جیسے ذکر کیا، موسٹ آف دیز اسکیمز جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جس کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیجز آف کمپلیشن پہ ہیں. ہمیں اگر ان کو انہی سٹیجز میں ہم چھوڑ دیں تو جو باقی اس میں لگ چکا ہے وہ تو سنک کاسٹ ہو جائے گی، جو اس کا امپیکٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے اسکیموں پہ اس کی ایلوکیشن دینی پڑی. تھینک یو جی. سر 2 کلیریفیکیشنز ہیں. آپ کی بجٹ سپیچ میں آپ نے کہا کہ پرائمری سرپلس 1% آف جی ڈی پی ہوگا، اور بجٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں 2% آف جی ڈی پی کی بات کی گئی ہے. ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں، ایڈجسٹر کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر، مونیٹائزیشن جو ہے، کیا مونیٹائزیشن آف کارز کا آپ نے بڑھا دیا ہے؟ پروپوزل تھی اس پہ کیا ہوا ہے؟ اور تیسرا سر، یہ بھی ایکسپلینیشن کے طور پہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں سر، جب تک ٹیکس لاز کے اندر لیکوناز ہیں تو ڈیجیٹائزیشن کیسے آپ، مثلا میں اگر آپ کہتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ریمیٹنسز کو ٹیکس کریں یا ایگریکلچر کو ٹیکس کریں، لیکن کیپچر تو کریں نا کسی طریقے سے. آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے، تو میں آپ کو ایگریکلچر انکم کا بہانہ کر سکتا ہوں، ریمیٹنسز کا بہانہ کر سکتا ہوں. تو یہ ڈیجیٹائزیشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ لیکوناز موجود ہے. تھینک یو. تھینک یو مہتاب صاحب. یہ پرائمری سرپلس میں فائنانس سیکٹری کو کہوں گا جی یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں. ہماری جو جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا 1% سے اوپر جو پرائمری بیلنس جو بھی ہوگا we will utilize that to pay off our interest payments. So یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی وجہ سے یہ آپ کو جو فرق نظر آیا ہوگا کہ بجٹ سپیچ میں اور جو بجٹ بکس میں اس میں ہم نے ایکچوئل جو ہمارا پرائمری بیلنس بنتا ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا ہے. دوسرا آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، مونیٹائزیشن کا کوئی انکریز نہیں ہے، کوئی ایسا پروپوزل نہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے مہتاب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ،
دیکھیں یہ ٹیکس لاز میں کچھ ٹیوانا صاحب ہم نے اس دفعہ ٹیکس لاز میں کچھ چینج لا بھی رہے ہیں رائٹ, جو کچھ چیزوں کو جو نان فائلرز کے لیے فار ایگزامپل تو کچھ چیزوں کو تو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا میں لے کر جا رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں پہ جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا ہے آئی تھنک اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے, کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ سائیکل ہے, نہ گھر ہے, اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے. اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, دبئی لیکس آتا ہے, سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے, کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے, کسی جرنیل سے, کسی پارلیمنٹیرین سے, محسن نقوی سے, کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی. ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے, اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے, بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ FBI کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرا سر, لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو, جو پولیٹیکل کلاس ہے, حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے VVIPs کو, 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں, آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا, آپ نے PM ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے, آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا, اوپر انکریز کیا, اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے. آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی, آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے, آپ جا کے چیک کر لیں. آپ کے MBA 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے. تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی, اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں. آج تک FBR نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس, لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں, جمع نہیں کرائے جاتے, پوچھا ہے FBR نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں, آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن, لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل, میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب, جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں, جو انہوں نے, میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد, آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں, اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں, بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف ود, کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے, یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں, اتنے پیسے جمع کروا دیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ, ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرینس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے, کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو جو جہاں تک سم کا تعلق ہے یہ بتائیں گے, اور دبئی کا بھی یہ بتائیں گے. جی میں پہلے سم کا بتاؤں. یہ کسی نان فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی. سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے, اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے, اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں, میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں, تو مجھے بتائیں, ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے, آپ سے بھی. لیکن ہمارے سسٹم میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی نان فائلر ہے اس کو کر دیا. تو جی یہ آپ ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو نوٹ چلیں. دبئی لیکس کا جو آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب کچھ نہیں کر رہے, منسٹر صاحب نے خود مجھے یہ ٹاپ میری اسائنمنٹ دیا ہے کہ مجھے اس پہ آپ نے بریفنگ دینی ہے. ہماری بریفنگ تیار ہے. ہم
جی ہم نے ٹیکس بھی لگا دیے ہیں اور وہ اپیلوں میں بھی ہیں, کچھ 6 ارب کے تو کیسز اپیلوں میں کھڑے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ آئے, ہم آپ کو پورا نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کو کتنے نوٹس دیے ہیں, کتنے اس میں ریکوری کی ہے, کتنے ابھی اپیلوں میں پڑے ہیں, وہ سب سر. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پی او ایس کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک میرا خیال 3-4 سال اب ہو گئے ہیں کہ جس کے اوپر 1 روپیہ قریب کر لیجیے میں نے کہا جس کے اوپر 1 روپیہ تقریباً ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر لیا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اور وہ شروع میں 1-2 انعامات کے جو ڈراز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بھی بند ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنی انکم جنریشن ہوئی ہے اور وہ ریسورس کام پارک ہے اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ جو انعامات کی اسکیم تھی وہ کیوں ختم ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی سسٹم کے تحت آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نزدیک ترین یہ بلو ایریا کی مارکیٹ ہے جس کے اوپر سینکڑوں کے حساب میں ریسٹورینٹس ہیں. کون سے ریسٹورینٹ کے اوپر والنٹیئر کیا جاتا ہے, وہ آپ کا وہ جو اپنا پکا بل کون آفر کرتا ہے. دوسرا سر میرا خیال ہے کہ میری تجویز ہے کہ یہ سیکرڈ کاؤ کے بجائے اب ایک نئی کیٹیگری کریں جو مقدس کٹوں کی ہے, کہ جن کو آپ نہ اپنی وہ جو اپنی لسٹ ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جو ایگزمپشن والی لسٹ ہے وہ اس میں پبلک کریں کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کو آپ نے کیوں بچا کے اور پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا. اور دوسرا جو ٹھیک ہے ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن جو اس کی انکم ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے اور آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں روکتا, تو ادھر کیا کام ہے. پی او ایس کی اسکیم جو ہے وہ دوبارہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. وہ پچھلے میرے پریڈیسیسر نے اس میں کچھ بے ضابطگیاں نوٹ کی گئی تھیں اور وہ ہم نے ختم کی, اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں. اس میں پی او ایس کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم نے کہہ دیا تمام ریسٹورینٹس کو کہ جی آپ اپنی مرضی سے یہ اسپیکس لگا کے اپنا سسٹم بنا کے انٹیگریٹ کر دیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وہ لائسنسی کے رولز چینج کر لیے ہیں اور اب ان رولز کے حساب سے ایک پی او ایس کی وہ جو پرائز ڈرا والی اسکیم بھی آ رہی ہے اور وہ ان کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں. جی فنڈ کوئی 1 ارب سے زیادہ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہے. جی اور یہ آپ کا خلیق صاحب جو آپ کا سوال ہے بالکل ٹھیک ہے. انفورسمنٹ کا ایشو ہے اور اس میں ہم لے کے جائیں. جی میری درخواست ہے جی لاسٹ 2 questions بیکاز بھی سر لوگوں کے خون میں کچھ ہوتا ہے جو زبان سے باہر آتا ہے. میرا سوال یہ ہے سر, مہنگائی پاکستانی عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جب سے سابقہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بھی 305 تک چلا گیا اور بلیک میں 340-45 چلا گیا اور اب اللہ کا شکر ہے وہ 278 پہ آ گیا ہے. یہ وجہ مہنگائی کی کیا ہے؟ کہ دنیا بھر میں امریکہ, یورپ, سنگاپور اور تمام مہذب ممالک میں کارٹلائزیشن کے خلاف قانون بنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ بنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں. بنانے والوں نے اس میں کارٹل ثابت ہونے پر اس کے ممبر مالکان کو جو بھی اشرافیہ ہے یا ٹھیٹ ہے ان کے لیے کہا کہ بھاری جرمانہ پلس 6 ماہ یا سال یا 3 ماہ یا 2 سال کی سزا. امریکہ میں بھی ہے. تو کیا ہم لیکن پھر میں کہوں گا اشرافیہ نے انہیں سزا کا لفظ جو ہے کٹوا دیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام کو ہمیشہ کے لیے گرانی سے بچانے کے لیے, مہنگائی کی چکی سے بچانے کے لیے اور حکومتوں کو مقبول بنانے کے لیے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی نہیں ہوئی, افراط زر 6-7-8% ہے, نہ کہ جیسے کل آپ نے بتایا 38% ہے اور ہم نے 12%. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے کارٹل بنانے والوں کو جرمانے بشک نہ کریں لیکن 6 مہینے 1 سال کے لیے قید کریں کیونکہ سیٹھ کوئی جیل میں نہیں جانا چاہتا.
ٹھیک ہے جی، رائٹ جی، رائٹ جی سر، ٹھیک. اچھا جی، آخری کوئی سوال ہے تو جی، بیکاز وی ہیو ٹو ان کو دے. مرشد صاحب یہ بتائیں کہ جو عالمی ادارے ہیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی 2% سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. اگر پاکستان کی اکانومی 2% تک بڑھے گی تو آپ نے یہ 13,000 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں، یہ کیسے آپ اس کا ہدف پورا کریں گے؟ اور یہ بتائیں کہ بجٹ کے اندر ٹیکس وصولیوں کا پورا ایک پلان ہے. پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے کیا پلان ہے؟ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیا پلان ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کیا پلان ہے؟ یہ تو اب یہ بتا دیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اپنی گروتھ ریٹ کے مطابق اپنے جو ہے ایسٹیمیٹ 3.6%، اس کے مطابق ہم یہ اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ڈیٹیل پلان ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے جی کہ ہم پوری بات کر سکیں. اگر کوئی جو شارٹ سوال ہے جی بتائیے. سر یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری ہماری نظروں کے سامنے تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں اس وجہ سے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک ہائی پالیسی ریٹ ہے اوپر سے یہ اتنی بڑی ٹیکسیشن کی جا رہی ہے، کیا آپ مارکیٹ کو بھی اب تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا کوئی آپ کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس ٹیکسیشن سے تو تباہ ہو جائے گی مارکیٹ. ہاں تو دیکھیں ابھی کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اب آپ آ گئے ہیں انڈسٹری کے ٹیکسز پہ. تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ انڈسٹری کے ٹیکسز، لیکن یہ سم ون ہیز ٹو گیو رائٹ اینڈ ایوری ون ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. دیکھیے آپ کی جو بات ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ انڈسٹری میں جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ رجیم، کمپیٹیٹیو انرجی، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. پالیسی ریٹ اب بتدریج آنا نیچے ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آئی تھنک انفلیشن کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ ریٹ اور ہم نیچے آتے دیکھیں گے. جہاں تک انرجی کا تعلق ہے، آئی تھنک انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ اس کے بارے میں اور انڈسٹری انشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری سنیں گی. بہت شکریہ جی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک پوسٹ بجٹ نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانا ہے، مختلف اداروں کے نظام کو بہتر کرنا ہے. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جاری ہے. ثوابدیدی اختیار کو کم کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے. نان فائلرز کے لیے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم لیوی میں اضافہ بتدریج ہوگا.